بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ مسئلہ تو سارا یہ ہے، میاں تو بس خاموش تماشائی کا رول پلے کرتا ہے، اسے تو بیوی کو راضی رکھنا ہے، باقی جائیں سب بھاڑ میں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج ہفتے کا دن ہے اور صبح کے 5:30 کا ٹائم ہے۔ میں اٹھی، میں نے سوچا کہ جلدی جلدی مشین لگاتی ہوں تاکہ لائٹ کے جانے سے پہلے کپڑے سارے دھل جائیں، مگر جیسے ہی میں نے مشین میں پانی ڈالا اور مشین نے تو میری نے دھوکہ کر دیا۔ پھر مجھے اوپر سے اپنی کزن کی مشین لے کے آنی پڑی، حالانکہ یہ میں نے صحیح بھی کروائی تو یہ 1-2 دفعہ صحیح سے چلی ہے، اور میں ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے، بس انہیں بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا لے کے جانے کا، یہاں 2-3 دفعہ مکینک وہ بھی نہیں آیا، تو پھر جی اتنا مسئلہ ہوا، مجھے خود کو لے کے آنی پڑی۔ تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی آج اپنے ٹاپک کی طرف۔ بکرے کا گوشت پکتا ہے، کہیں کھیر، کہیں قورمے، اور نہ جانے کیا کیا ڈشز پکتی ہیں۔ کچن طرح طرح کے خوشبو سے بھرا پڑا ہوتا ہے، اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی خوشبو کس چیز کی ہے، کون سی کیا کیا چیزیں پک رہی ہیں۔ بیوی کے چہرے پر ایسی رونق ہوتی ہے کہ بیچارہ شوہر سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ آج میری بیوی اتنی خوش کیوں ہے، اس سے پہلے تو کبھی اتنی خوش دکھائی نہیں دی جتنی آج یہ حشاش بشاش ہے۔ وہ بیچارہ تو دل ہی دل میں کشمکش میں رہتا ہے کہ اگر بیوی اس طرح ہی خوش رہے تو کیا کہنے۔ اور جی یہ سب کچھ پتہ کس لیے ہے، اور بیوی کس لیے خوش ہے، کیوں اس کے چہرے پر اتنی رونق ہے۔ اور جی جناب پتہ چلتا ہے کہ آج تو بیوی کے میکے والے آ رہے ہیں، اس کے بہن بھائی آ رہے ہیں، اس کے والدین میں سے کوئی آ رہا ہے، اور جی اس وجہ سے بیوی بیچاری اتنی زیادہ خوش ہے، میں تو بیچاری کہوں گی۔ اور دوسری طرف جب میاں کے بہن بھائی یا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھولے بھٹکے کوئی آ جاتا ہے تو یقین کریں کہ بیوی کے ماتھے پر ایسی تیوری چڑھتی ہے کہ جب تک وہ چلے نہیں جاتے۔ اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ گھر میں پکا ہوتا ہے نا، اسی سے خاطر مدارت کر کے ٹال دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ مزے کی بات پتہ کیا ہے کہ کمائی بھی ساری شوہر کی ہے، اور اس کے رشتہ داروں سے اتنا تضاد بھرا سلوک، تو میں تو یہاں پہ یہی کہوں گی کہ ہمارے اور آپ کے گھروں سے یہ تضاد اور تقسیم اگر ختم کر دی جائے تو رشتوں میں سے جب پھر یہ ناراضگیاں ختم ہی ہو جائیں۔ رشتوں میں کہتی ہوں کیسا تضاد، ہر بندہ جب مہمان بن کے آتا ہے نا تو وہ اپنے نصیب کا لے کے آتا ہے، وہ چاہے بیوی کے میکے سے ہو یا خاوند کے رشتہ داروں سے، ان سب کی کھلے دل سے مہمان نوازی کی جائے تو کسی کے بھی منہ نہ بنے اور نہ ہی کوئی ناراض ہو، بس اپنے دلوں کو سمجھانے کی دیر ہے، باقی سب کچھ تو سیدھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ مسئلہ تو سارا یہ ہے، میاں تو بس خاموش تماشائی کا رول پلے کرتا ہے، اسے تو بیوی کو راضی رکھنا ہے، اب باقی جائیں سب بھاڑ میں۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، اور ہم اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں، بعض دفعہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ بندے کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ کیوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پر بولتا ہے نا اسی کو برا بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کپڑے وغیرہ میں نے سارے دھو لیے تھے ماشاءاللہ سے، بچوں کو ناشتہ واشتہ بھی دیا، صبح ناشتہ میں نے جو ہے وہ ہسبینڈ کو جلدی جانا تھا انہیں، تو ان کا میں نے پہلے بنا کے دے دیا، میں نے ہسبینڈ نے جلدی کر لیا، بچے سو رہے تھے تو وہ جب اٹھے تو ان کو پھر میں نے ناشتہ بنا کے دیا، ساتھ ساتھ کپڑے بھی دھو رہی تھی، تو اللہ اللہ کر کے سارا کام ہو گیا۔ اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس دن کپڑے دھوئے جائیں اسی دن میں آدھے پریس کر دوں،
اور باقی جو رہ جائیں وہ اگلے دن پہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آج میں نے بچوں کے جتنے بھی تھے وہ میں نے سارے پریس کر دیے تھے، باقی ہسبینڈ کے رہ گئے تھے۔ اور ابھی یہ شام ہو رہی ہے، ابھی میں نے کھانا وانا بھی بنا لیا ہے، ساتھ ساتھ میں پریس بھی ہو رہی ہے۔ پہلے میں ایسے کرتی تھی، جتنی بیڈ شیٹ تھی، چارپائیوں کی چادریں وغیرہ ہوتی تھی، میں ساری کی ساری پریس کر کے رکھتی تھی نا۔ اور جب سے میرے بچے ہوئے ہیں نا، تو کوئی کوئی بیڈ شیٹ ایسی ہوتی ہے جو میں پریس کر کے رکھتی ہوں، باقی ساری میں ایسے طے لگا لگا کے میری عادت ہے کہ پورے ہفتے کے کپڑے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ میں سارے آئرن کر کے رکھتی ہوں، اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ روز ہی بچوں نے اور ہسبینڈ نے چینج کرنے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نہ پریس کیے ہوں تو لائٹ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے مسئلے، ٹائم نہیں ہوتا بعض دفعہ، تو اس لیے میں ایک دن جو ہے وہ کپڑوں کا رکھتی ہوں ہفتے میں، ایک دن دھلائی کا اور ایک دن استری کرنے کا۔ تو یہاں پہ ہسبینڈ جو ہے وہ سویٹ لے کے آئے تھے، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے لڑکے کا ایڈمیشن ہوا ہے، تو وہ 2 ڈبے لے کے آئے تھے، ایک بچوں کے لیے اور ایک ان کے گھر لے کے جانے کے لیے نا۔ تو یہاں پہ پھر میں نے پیسز وغیرہ کر لیے ان کے، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بڑے بڑے پیس لیتے ہیں اور جتنا انہوں نے کھانا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، باقی وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں نا پیس کر لیتی ہوں ان کے، اور پھر جتنی انہوں نے کھانی ہوگی نا وہ لے لیں گے۔ اتنی مزے کی یہ ڈھاکا سویٹ ہے، تو بڑی ہی مزے کی ان کی جو ہے وہ سویٹ ہوتی ہے نا۔ ایک تو ہوتا ہے نا بہت ہی زیادہ میٹھا، وہ نہیں ہے، زیادہ میٹھے والی نہیں ہے، بہت ہی مزے کی ہے۔ اور مجھے تو بڑی ہی ان کی مٹھائی جو ہے وہ مزے کی لگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے مٹھائی کھائی، میرے دانتوں میں اتنا شدید درد، قسم سے ابھی تک اتنا درد ہو رہا ہے۔ تو وہ مٹھائی کھانے کا نتیجہ جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو خیر مٹھائی تو میں نے کھا لی ہے اور درد بھی میں بھگت رہی ہوں، اور دانتوں کا اسپتال اتنا دور ہے، وہی میں سوچ رہی ہوں کہ کسی دن جاتی ہوں، اپنے یہ جو 1-2 دانت میرا خراب ہے نا، ان کا میں ٹریٹمنٹ کروا ہی لوں۔ روز روز کی تکلیف سے نا بہتر ہے کہ میں ان کا علاج ہی کروا لیتی ہوں۔ اب دیکھتی ہوں کہ کس دن جاتی ہوں۔ امید ہے کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔